بندے کو طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہوتی ہے۔ آج گناہ کیا، جمعے کو توبہ کر لیں گے، اب گناہ کیا، چلو ایک پورا سال گناہ کیا، رمضان میں توبہ کر لیں گے۔ پھر بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، پوری زندگی پڑی ہے۔ تو لمبی زندگی کی امید لگا لینا یہ بھی توبہ سے غفلت کا ایک سبب ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 300 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر گزارے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بار شیطان اس بندے کے پاس آیا انسانی شکل میں۔ شیطان نے آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، میں لوہے محفوظ پہ دیکھ کے آیا ہوں کہ ابھی 1000 سال تیری زندگی باقی ہے، انہیں تو ساری جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزار دی، کچھ دنیا کے عیش و عشرت بھی دیکھ لے، کوئی گناہ بھی تھوڑے دن کر لے، 1000 سال پڑے ہیں، ابھی توبہ کر لینا، بڑی زندگی پڑی ہے۔ تو اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ ہاں یار، میں نے تو دنیا کا مزہ ہی نہیں چکھا، میں نے تو دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا، چلو میں کچھ سال گناہ کر لیتا ہوں، 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1000 سال زندگی ابھی باقی پڑی ہے، آخری 100 سال اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ کرتے کرتے 900 سال گناہوں کے اندر اس نے گزار دیے۔ اب 100 سال آئے، پھر دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ بھائی ابھی 100 سال کی زندگی پڑی ہے، بہت عرصہ ہے، ابھی 90 سال اور اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں، آخری 10 سال پکی توبہ کر کے بس مسجد میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر میں توبہ کر لوں گا، اللہ اللہ کر لوں گا۔ جیسے ہمارے اکثر لوگوں کو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جن کے ذہن کے اندر یہ بات ہے چلو جوانی روڈوں کے اوپر گزارنی ہے، اور بعد میں جب بال سفید ہو جائیں گے، جب بڑھاپا آ جائے گا، پھر ہم نماز پڑھیں گے، پھر رب کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں کیا پتا کہ ہمیں دوبارہ توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، زندگی ہمارا ساتھ دے گی نہیں ساتھ دے گی۔ الغرض اس نے 90 سال مزید اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ جب 10 سال بقایا رہ گئے، دل میں خیال آیا اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ پھر شیطان نے وسوسہ دلایا یار ابھی 10 سال ہیں، 10 سال کا عرصہ تھوڑا تو نہیں ہے، چلو اور کچھ سال میں کر لیتا ہوں، 5 سال اور دنیا کی رنگینی دیکھ لوں، اس کے بعد آخری 5 سال عبادت کر لوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی زندگی کا ایک دن رہ گیا، پھر بھی وہ کہتا ہے چلو آخری وقت میں توبہ کر لوں گا۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس بندے کی بغیر توبہ کیے ہی موت واقع ہو گئی۔ لمبی زندگی کی امید نہ لگائیں کہ میں کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا، بھئی کل توبہ نہ کریں، آج ہی توبہ کریں۔ آج کا کام کل پر کیوں چھوڑیں؟ آج توبہ نہیں کریں گے، اگلے جمعے کو کریں گے، رمضان میں کریں گے، یا میں ایک دفعہ بس حج کراؤں، اللہ کا گھر دیکھا ہوں، اس کے بعد بس میں آؤں گا اور مسجد ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آج رات کو سوئیں، صبح آنکھ ہی نہ کھلے۔ کتنے نوجوانوں کا اعلان سنتے ہیں کرنٹ لگا، دنیا سے چلا گیا، صبح اچھا بھلا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، ہارٹ فیل ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت سے گر پڑا۔ ابھی ہمارے یہ تقریباً 20-25 دن پہلے ہمارے فیضان مدینہ کے اندر ایک نوجوان 12-13 سال کا اذان دینے لگا ہے، سپیکر کے اندر کرنٹ تھا، ہاتھ لگایا تو زور کی اذان دیتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو موت تو ہمارے پیچھے ہے، یہ نہ کرے کہ ہم آج توبہ، کل توبہ، پرسوں توبہ کریں گے، نہیں، آج ہی توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔